اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سورۃ اللیل کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور 21 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، اب جب کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا۔ الذي كذب وتولى، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔
وما لأحد عنده من نعمت تجزا، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل کی تشریح۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور جس طرح اللہ تعالی نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں۔ سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے۔ آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہوں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ نُیَسِّرُهُ آیا ہے، اس کا ترجمہ جو تیاری کرا دینے سے کیا گیا ہے، وہ اس لفظ کی تشریح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں کیا گیا ہے۔ آپ روح المعانی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہیں کی ہے، اور تیاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا، اللہ تعالی کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھیں، آمین۔ لہٰذا یہ حق ہم کو ہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایات عطا فرمائے، اور آخرت میں ان احکام و ہدایات کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے۔ تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہیں جو ان صفات کا حامل ہو۔ اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔